الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے، یہ حضور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت طیبہ کی بنیاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی محنت اس آیت کے گرد گھومتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آ کر کیا اہم کام کیے، اس آیت کریمہ نے بتلایا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی اس آیت کریمہ کے گرد نظر آتی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا النبی، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ دنیا میں اس وقت جو مخالفین تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے لائے ہوئے دین کو سچا نہیں جانتے تھے، حق نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے۔ آپ خود بھی سچے ہیں
جو دین لے کر آئے ہیں وہ بھی سچا ہے، اور اللہ پاک نے پھر آپ کی کچھ امتیازی صفات کو ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا ہم نے آپ کو بشیر بنا کے بھیجا ہے۔ بشیر کا معنی ہوتا ہے خوشخبری سنانے والا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے اعمال پر امت کو خوشخبریاں سنائی ہیں، ایمان پہ آنے پہ، شرک کو چھوڑنے پہ خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو چھوڑ کر توحید کو اپنانے والے کے لیے یوں خوشخبری سنائی، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس بندے نے سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ لیا جنت میں جائے گا۔ آپ انسانوں کو اچھے اعمال اور اچھے نظریات کے اختیار کرنے پر خوشخبریاں سناتے تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد، ایمان قبول کرنے کے بعد نماز کا حکم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے پڑھنے پر، نماز کے قائم کرنے پر خوشخبریاں سنائی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بلا بتلاؤ تم جس شخص کے گھر کے باہر ایک صاف شفاف نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت غسل کرتا ہو، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، حضور نہیں، اس کے جسم پر کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی حال ہے اس شخص کا جو 5 وقت وضو کر کے، اچھی طرح وضو کر کے 5 وقت نماز ادا کرے، وہ بھی گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ آپ نے خوشخبری سنائی کہ جو بندہ وضو کرتا ہے تو وضو کرتے ہوئے اللہ رب العزت وضو کی وجہ سے اس کو 2 نعمتیں عطا فرماتے ہیں، اس کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے، اس کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے۔ جب وضو کیا، وضو کے اعضاء دھوئے تو ظاہر پاک ہو گیا، اور فرمایا کہ وضو کے اعضاء دھوتے ہوئے اللہ رب العزت اس بندے کے جسم کے اعضاء سے کیے ہوئے گناہوں کو بھی ساتھ دھو دیتے ہیں۔ بندہ جب ہاتھ دھو رہا ہے، ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں۔ جب چہرہ دھوتا ہے، چہرے سے کیے ہوئے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پاؤں دھوتا ہے، پاؤں سے چل کر جو گناہ کیے وہ دھل جاتے ہیں۔ تو وضو جو کہ نماز کے لیے چابی تھا، نماز کے لیے بنیاد تھا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وضو کے کرنے پر بھی امت کو خوشخبریاں سنائی ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، قیامت کے دن
میں اپنی امت کے افراد کو پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں تو اتنی بڑی مخلوق جمع ہوگی، حضرت آدم سے لے کر دنیا کے آخری انسان تک سارے وہاں جمع ہوں گے، آپ ہمیں کیسے پہچان لیں گے؟ فرمایا تمہاری ایک نشانی ایسی ہے جو دوسروں میں نہیں پائی جاتی، اس امتیازی علامت اور نشانی کی وجہ سے میں تمہیں پہچان لوں گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون سی نشانی ہے؟ فرمایا قیامت کے دن تمہارے وضو کے جو اعضاء ہیں، یعنی وضو کرتے وقت جسم کے جن اعضاء کو دھوتے تھے تو وہ چمک رہے ہوں گے اور روشن ہوں گے، اس نشانی کی وجہ سے میں تم لوگوں کو پہچان لوں گا۔ اب دیکھو بسا اوقات بندے کو نہایت سردی کی وجہ سے وضو کرنا دشوار گزرتا ہے اور مشقت محسوس کرتا ہے، بیماری کی وجہ سے وضو کرنا مشقت کا باعث معلوم ہوتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے کہ یہ وضو دنیا میں بھی تمہارے لیے ظاہر اور باطن کے پاک ہونے کا ذریعہ ہے، اور آخرت میں تمہارے لیے نجات کا ذریعہ ہے، سفارش کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ آپ نے نماز کے بارے میں فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے، اور وضو کے بارے میں فرمایا کہ وضو نماز کی چابی ہے، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی پاکیزگی ہے۔ تو دیکھو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اچھے اعمال پر خوشخبریاں سنائی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ رکھنے والے کے بارے میں، فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے ایمان کی حالت میں، حساب و کتاب کا یقین رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ خوشخبری ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بشیر ہے، بشیر کا معنی خوشخبری سنانے والا۔ تو آپ نے نیک اعمال پر خوشخبریاں سنائی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں ایک اور نیک عمل ہوتا ہے جو پورا سال نہیں ہوتا، اس کو تراویح کہتے ہیں۔ آپ نے تراویح کے پڑھنے والوں کے لیے بھی خوشخبری سنائی ہے۔ فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کے مہینہ میں تراویح کی قیام کیا اللہ کے آگے، اللہ رب العزت اس کو بھی سابقہ گناہوں سے معافی عطا کرے گا۔ تو یہ ہے خوشخبریاں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے ادا کرنے پر خوشخبری سنائی ہے کہ جو بندہ زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے فریضہ سمجھتے ہوئے، اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے، اللہ رب العزت اس کے مال کو پاک کر دیتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو اس سے کہیں بڑھ کر عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے پر کہیں 70 گنا، کہیں 10 گنا، خود کہیں 700 گنا تک اجر کی بات کی ہے کہ 700 گنا تک اجر ملے گا۔ اب یہ قرآن اور حدیث میں جو یہ خوشخبریاں آئیں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے کے لیے 700 گنا تک کا اجر ہے، یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے کہ آپ امت کی حوصلہ افزائی کے لیے نیک اعمال پر ان کے لیے خوشخبریاں سناتے نظر آتے ہیں۔ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کرنے جائیں گے تو مال کم ہو جائے گا، ہاں جی، مال کی کمی کا خوف ہے، لیکن دنیا کے معاملات میں کروڑوں لاکھوں اجاڑ دیتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے پر بھی خوشخبریاں سنائی ہیں۔
فرمایا کہ جو بندہ حج کر کے آئے وہاں اس طرح حج کر جس طرح کرنے کا حق ہے، گناہوں سے بچے۔ فرمایا کہ یہ بندہ جب حج کر کے آتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں گویا کہ اس کی ماں نے آج اس کو پیدا کیا ہے۔ جس طرح ایک دن کا بچہ گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں ہوتا، اللہ رب العزت حج کرنے والے کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا جو بندہ حج کر کے آئے، فرمایا کہ تم اس کو سلام کیا کرو، اس کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اس کو سلام کرو اور اس سے دعاؤں کی درخواست کرو۔ وجہ یہ بیان کی فَإِنَّهُ مَغْفُورُ اللَّهُ، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس کو بخش دیا ہے۔ یہ خوشخبری ہے، نیک اعمال پہ خوشخبری ہے۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھا، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں اپنی امت کو سنائی ہیں کہ دیکھو، حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نقل کرنے والے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ روزہ کے لیے رمضان کے لیے ہاں جی جب روزے رکھتا ہے، تراویح ادا کرتا ہے، تمام کے تمام روزے اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اپنے سارے اعمال میں لگاتا ہے، رمضان کے سارے روزے، فرمایا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب جاتا ہے تو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو اللہ رب العزت مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ عیدگاہ میں جمع ہے تو وہاں فرشتوں سے پوچھتے ہیں باوجود علم ہونے کے کہ میرا یہ بندے یہاں کیوں جمع ہے عیدگاہ میں، تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ انہوں نے پورا مہینہ محنت کی ہے اور یہ آپ سے اس محنت کے آگے اجر کے طلبگار ہیں۔ ایک حدیث میں سوالی انداز میں بات کی گئی ہے کہ کیا اجر ہے اس بندے کا، کیا مزدوری ہے اس مزدور کی کہ جو پورا مہینہ اپنی مزدوری کرے، تو جواب فرمایا کہ اس کو پورے کا پورا حق دیا جائے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرشتوں سے عرض کرتے، فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جو کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے رہے، تراویح ادا کرتے رہے، رمضان کے مہینے میں اس طرح گزارا جس طرح گزارنے کا حق ہے۔ فرمایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگ جب عید کی نماز پڑھ کے گھروں کو لوٹتے ہیں تو اس طرح گناہوں سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں گویا کہ ان کی ماں نے ان کو آج پیدا کیا ہے۔ تو یہ کو سارے کے سارے گناہ معاف، جس طرح ایک دن کے بچے کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح یہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں محنت کوشش کی، اللہ کے حکموں کو پورا کیا تو اللہ پاک نے گناہوں سے معافی عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ اچھے اعمال کرنے پر خوشخبریاں سناتے تھے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف نقل کیا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا، ہم نے آپ کو بھیجا حق دے کر خوشخبری سنانے والا۔ آپ نے امت کو اچھے اعمال پر خوشخبریاں سنائی ہیں۔ اور دیکھو تجارت کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ تاجر جو سچ بولتا ہے، امانت داری کے ساتھ اپنے معاملات کو نپٹاتا ہے تجارت کے، فرمایا تاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں، شہداء، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہے بشیر، خوشخبری سنانے والے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو برے اعمال کے انجام سے بھی آگاہ کیا ہے، اس لیے اللہ پاک نے آپ کے صفت نذیر ذکر کی ہے، نذیر بالحق بشیر و نذیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا انا ارسلناک بالحق، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا، بشیر و نذیرا، آپ ہیں خوشخبری سنانے والے، و نذیرا اور ڈرانے والے۔ اب نذیر کہتے ہیں ڈرانے والے کو، ایک ڈرانا ہوتا ہے خوف و دھراس کی بنیاد پر کہ اپنے روب کی بنیاد پر، حضور اس طرح نہیں ڈراتے تھے، حضور کا ڈرانا شفقت کی بنا پہ تھا۔ دیکھو ڈرنا اور ڈرانا بس اوقات کسی سے دشمنی کی بنا پہ ہوتا ہے، بس اوقات کسی کے روب اور دبدبے کی بنا پہ ہوتا ہے،
جس طرح لوگ شیر سے ڈرتے ہیں، لوگ سانپ سے ڈرتے ہیں، لوگ بچھو سے ڈرتے ہیں، اب یہ ڈرنا کیا ہے؟ پتہ نہیں اگر ہم اس سے دور نہ جائیں گے تو یہ کس طریقے سے ہمیں نقصان پہنچائے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈرانا آپ سے ڈرنا ایسا نہیں تھا، اور آپ کا ڈرانا ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ کا ڈرانا نہایت شفقت والا تھا۔ جس طرح کہ ماں کا درجہ تو بہت کم ہے، مگر یہ مثال دینے کو ٹھیک معلوم نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ماں اپنی اولاد کو جس طرح شفقت کی بنا پہ ڈراتی ہے نا، کہ جب بچہ برا کام کر رہا ہو، غلط کام کر رہا ہو، تو ماں اس کے انجام سے ڈراتی ہوئی شفقت کی بنا پر اس کو جو ہے اس کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اس کام سے باز آنے کا کہتی ہے۔ اور نبی اپنی امت کو برے اعمال سے بچاتے ہوئے شفقت کی بنا پر ان کو انجام سے ڈراتے ہیں۔ چھوٹی ماں کام کر رہی ہے، چولہے پر روٹیاں پکا رہی ہے، اب ماں چولہے پر روٹیاں پکا رہی ہے، بچہ چھوٹا ہے، کھیلتا ہوا رینگتا ہوا چولہے کے قریب آ گیا، اب وہ آگ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، ماں جو ہے بچے کو پیچھے کرتی ہے، نہ بیٹا پیچھے ہو جاؤ، ہاتھ جل جائے گا۔ بچے کو ایک ہاتھ سے پیچھا کیا، دوسرے ہاتھ میں روٹی پکڑی ہے، اب پیچھے کیا، تھوڑی دیر کے بعد بچہ پھر آ گیا آگ کے پاس، اب بچے کو تو نہیں پتا بھی یہ کیا چیز ہے، ماں شفقت کی بنا پر بار بار پیچھے کر کے اس کو ڈراتی ہے۔ ہاں اب یہ ڈرانا کیا ہے؟ یہ شفقت کی بنا پہ ہے۔ نبی اپنی امت کو جو برے اعمال کے انجام سے ڈراتا ہے وہ شفقت کی بنا پر ڈراتا ہے کہ بھئی کہیں ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر، نبی کہیں بڑھ کر اس سے شفیق ہوتے ہیں اپنی امت پر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں کتنا خیال رکھتے تھے اور ان کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھتے تھے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا نہیں، پچھلے ماہانہ بیان میں نے اس پہ تفصیل سے بات عرض کی تھی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ تم کسی مشقت میں پڑ جاؤ، کسی مشقت میں پڑنا، کسی تکلیف میں پڑنا حضور کے لیے تکلیف کی بات تھی، اس لیے اپنی امت کو چھوٹی چھوٹی باتیں بتائیں کہ جن کا انجام برا ہو سکتا تھا، اور بڑی بڑی باتیں بھی بتائیں جس کا انجام برا ہو سکتا تھا۔ آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، دغا بازی نہ کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرو، ایک دوسرے کا مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، سود خوری نہ کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام برے اعمال سے لوگوں کو روکا، اور یہ روکنا شفقت کی بنا پر تھا، محبت کی بنا پر تھا۔ اس لیے آپ کا لقب اللہ پاک نے قرآن کریم میں نذیر ذکر کیا۔ نذیر کا معنی وہ شخصیت جو کہ شفقت کی بنا پر ڈراتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز نہ چھوڑو، کہ اس کا چھوڑنا دوزخ میں لے کے جانے والا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، نہ ادا کرو گے تو انجام ہو رہا ہے۔ حج فرض ہو جائے تو حج کرو، تو نہ کرنے والوں کے لیے وعدے سنائی ہیں، اور فرمایا دیکھو جس بندے کو قربانی فرض ہے وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا اگر قربانی فرض ہے پھر بھی نہیں کرتا، ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، تو یہ ناراضگی والی باتیں۔ ہاں جی، فرمایا کہ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، یہ شفقت کی باتیں ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کب جدا ہونا چاہتے، لیکن فرمایا یہ مسائل کی باتوں کی اہمیت کی بنا پہ فرمایا، کہیں پیار سے کہیں وعید سنا کر فرمایا جو ہمارے چھوٹے بچوں پر رحم نہ کرے، ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے، ہم میں سے نہیں۔ یہ فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس بندے نے کسی کام میں کوئی ملاوٹ کی، کسی چیز میں ملاوٹ کی، 2 نمبر چیز دوسروں کو بیچی دی، فرمایا ہم میں سے نہیں۔ اب یہ ہم میں سے نہیں کا مطلب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے الگ نہیں کرنا چاہتے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرانا چاہتے ہیں بھئی انجام ان کاموں کا انجام برا ہے، اس لیے اس سے بعد آؤ۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازی صفات کو ذکر فرمایا۔
امتیازی صفات میں ایک صفت بشیر ہے اور ایک صفت نذیر ہے۔ بشیر کا معنی خوشخبری سنانے والا، نذیر کا معنی ڈرانے والا۔ اللہ رب العزت نے آگے فرمایا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے، یہ حضور کی صفت ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے والے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا داعی الی اللہ ہے، نبی جو ہوتا ہے یہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ نبی اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، جو کرتا ہے در حقیقت اللہ کا حکم ہوتا ہے، در حقیقت اللہ رب العزت کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ داعی الی اللہ، اللہ کے نمائندے ہیں، جو بات کرتے ہیں اللہ کی طرف سے کرتے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ داعی الی اللہ، کیوں؟ اللہ کی طرف بلانے والے، کیوں؟ اللہ کے نمائندے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، فرمایا کہ خواہش نفس سے آپ بات نہیں کرتے، جو بھی کرتے ہیں بات وہ وہی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ آج لوگ مختلف منصبوں پر قائم ہیں، مختلف عہدوں والے ہیں۔ میرے بھائیوں، کوئی کسی کا نمائندہ ہے، کوئی کسی کا نمائندہ ہے، کوئی کسی کا نمائندہ ہے، کوئی کسی ایم پی کا، کسی ایم این اے کا، کوئی جو ہے اپنا کسی بڑی منصب والے وزیر اعلیٰ کا، وزیر اعظم کا، صدر کا۔ اب یہ لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، بڑا اکرام کرتے ہیں، معاشرے میں اس کی بڑی عزت ہے جب کسی بڑے بندے کا نمائندہ ہو۔ اللہ کا نمائندہ ہونا سب سے بڑا منصب ہے اللہ کے بعد، اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے بڑا منصب اللہ کا نمائندہ ہونا ہے، یہ سب سے بڑا منصب ہے۔ اور انبیاء سارے ہی اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ اللہ کے نمائندے تھے بلکہ اللہ کے نمائندوں کے بھی سردار تھے، انبیاء کے بھی سردار تھے۔ وداعی الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذاتیات کی طرف نہیں بلایا، بلکہ بلایا تو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی توحید کو بیان کیا، اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیا، اللہ کی پہچان لوگوں کو سکھائی۔ اللہ سے اللہ کی طرف بلانا اس شخص کے لیے زیبا ہے جو خود اللہ سے بہت تعلق رکھتا ہے۔ نمائندہ بھی وہی بن سکتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہر بندہ نہیں بن سکتا۔ اب تو نبی کو آئے گا نہیں، ویسے ہی نہیں آئے گا۔ اللہ کا نمائندہ وہ بن سکتا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہو۔ نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ اللہ سے مانگنے والا ہوتا ہے، نبی اپنی امت میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہے۔ توجہ کریں، اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمائندہ بنایا۔ اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کیا اللہ رب العزت کی عبادت اس طرح کی جس طرح کرنے کا حق ہے۔ پھر لوگوں نے کہا جس طرح میں زندگی گزارتا ہوں اس طرح گزارو، نماز اس طرح پڑھو اس طرح۔ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فرض تو فرض ہے، نفل نماز اتنی کثرت سے پڑھتے تھے کہ رات کو کھڑے ہوتے اللہ کے آمن، رکوع بہت لمبا، قیام بہت لمبا، سجدہ بہت لمبا، اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ بسا اوقات ازواج مطہرات میں سے کسی کو یہ گمان ہونے لگتا کہ شاید سجدے کی حالت میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گروہ پرواز کر گیا، فوت ہو گیا، اتنا لمبا سجدہ وہ ٹھیک داعی اللہ بننا ایسا نہیں ہے وہ کسی کا نمائندہ بن جائے، ہاں جی خود جو ہے اس کو یاد ہی نہ کرے، ایسا نہیں۔ جو اللہ کا نمائندہ اللہ کو ہر وقت یاد کرتا ہے۔ اب اس کی ایک صورت اللہ کے آگے کھڑے ہوتے، اتنا لمبا سجدہ کرتے، اتنا لمبا رکوع کرتے، اتنا لمبا قیام کرتے کہ کسی نے اس سے پہلے اس طرح کا لمبا سجدہ قیام رکوع کیا نہیں تھا۔ پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، آپ نے
سجدے میں نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ مجھے گمان ہونے لگا شاید حضور فوت ہو گئے. تو میں نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غالباً پاؤں مبارک کو ہاتھ لگایا کہ مجھے پتہ چلے بھی فوت تو نہیں ہوا. تو مجھے حرکت محسوس ہوئی تو میں نے میری سانس میں سانس ہے حضور فوت نہیں ہوئی. اتنی لمبی عبادت کیا اتنا لمبا تھا. اللہ کے آگے کھڑی اتنی دیر ہوتے تھے نماز کے لیے کہ پاؤں مبارک سو جاتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشی بخشائی ذات ہیں تو آپ کو اتنی لمبی نماز پڑھنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک سو جاتے ہیں بخشے بخشائے اتنی مشقت کی ضرورت کیا ہے. آپ نے فرمایا عائشہ کیا میں اللہ کا برگزیدہ بندہ نہ بنوں, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اللہ کا شکر یہ ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے مجھے اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے تو میں اب اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی اتنی عبادت کروں اتنی بندگی کروں کہ واقعی جو ہے کسی نے اس سے پہلے اتنی اللہ کی عبادت کی نہ. اللہ کا نمائندہ بننا اور نمائندہ کو سب سے بڑا نمائندہ بننے کوئی آسان بات ہے. بڑا بندہ اکڑ کر بڑوں سے باتیں نہیں بنواتا, ایسی کسانی کے ساتھ بنواتا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس طرح کھاتا ہوں جس طرح کوئی مسکین کھاتا ہے, میں اس طرح پیتا ہوں جس طرح مسکین پیتا ہے. فخر اور تکبر کی بنا پر نہیں کھاتا میں, میرا انداز ایسا نہیں ہے. آپ نے دعائیں یاد رکھی ہے اللہ مجھے جو ہے مسکینوں کے جو ہے زمرہ میں اٹھائیے قیامت کے دن. قیامت کی قیامت برپا ہوگی, حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا آپ کا, دنیا ساری کے ساتھ پریشان ہوگی. تو وہ مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے سفارش کے لیے, کوئی تیار نہ ہوگا تو بعد میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے سفارش کریں گے. طاہر اللہ ہے, اللہ کے نمائندہ اعظم ہے, لیکن کیسے اللہ کے آگے سفارش کیسے کریں گے؟ زبان سے نہیں کہ اللہ حساب و کتاب شروع کریں, ایسے نہیں. حضور فرماتے ہیں میں سجدے میں گر جاؤں گا, میں اتنا لمبا سجدہ کروں گا اور سجدے میں اپنے رب کی حمد و ثنا ایسے الفاظ سے کروں گا کہ اس سے پہلے میں نے کبھی اس طرح کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نہ کی ہوگی. وہ الفاظ کو سب اللہ پاک میرے ذہن میں ڈالیں گے. جب میں لمبا سجدہ کروں گا اللہ تعالیٰ کی بہت انتہا حمد و ثنا کروں گا, اب اللہ پاک کی ذات فرمائے گی یا محمد ارفع راسک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سار مبارک کو اٹھائیے, سل توتا, مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں آپ کو دیا جائے گا. یہ ہے مانگنے کا انداز. طاہر اللہ بننا ایسے تھوڑی ہے. یہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے مانگیں گے. ہاں یا اللہ, اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے یا باری تعالیٰ حساب و کتاب شروع فرما لے. انسان بڑے پریشان ہیں, بڑی پریشانی ہے, مشقت ہے, گرمی بہت ہے. اللہ پاک حساب و کتاب شروع فرمائیں گے. شفاعت کبریٰ, مقام محمود, یہ وہ مقام ہے. مقام محمود پر کوئی خاص جگہ نہیں, یہ مقام اور مرتبہ اللہ کی حمد کا مرتبہ اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائیں گے. قیامت کے دن اللہ پاک کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر کر اللہ پاک کی بہت انتہا تو ثنا فرمائیں گے. طاہر اللہ اسے کہتے ہیں. اللہ کی اللہ کو بنانا, اللہ کو جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے. نمائندے کا کام ہی ہوتا ہے جس نے نمائندہ بنایا اس کی باتیں کرے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم داعی اللہ ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی, ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے. یہ اللہ کو یاد کرنا یہ داعی اللہ کی ذمہ داری. اتنا یاد کرتے تھے, اتنا یاد کرتے تھے, کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے تھے. توجہ کرنا, ایک بات بتاؤں, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہر وقت
کیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے؟ ایک کچھ میرے کو بیان کے ایک بندے نے مجھ سے بات پوچھ لی کہ یہ ہر وقت میں تو وہ وقت بھی داخل ہے کہ جو بندے کا واش روم میں قضائے حاجت میں گزرتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں بھی اللہ کو یاد کرتے تھے۔ میں نے کہا بعض سوالات نہ کرنے کے ہوتے ہیں، کرنے نہیں چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب قضائے حاجت سے فارغ ہوتے، آج کے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں واش روم سے باہر آتے تو فرماتے غفرانک، یا اللہ تجھ سے بخشش چاہتا ہوں۔ کیا معنی ہے اس کا؟ حضور تو بخشائے تھے، آپ کے نامہ اعمال میں گناہ ہی نہیں تھے، پھر یہ کیوں فرماتے تھے غفرانک، یا اللہ تجھ سے بخشش چاہتا ہوں؟ وہ وقت جو قضائے حاجت میں گزرا، یا اللہ اس وقت میں تجھے یاد نہیں کر سکا، وہ وقت تیری یاد کے بغیر گزرا، یا اللہ اس پر تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم سے باہر آتے، قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آتے، تو آپ فرماتے غفرانک، یا اللہ تیری بخشش چاہتا ہوں۔ اب جو وقت اللہ کی یاد کے بغیر گزرا، اس میں بھی اللہ پاک سے معافی مانگ رہے، اسے کہتے ہیں داعی اللہ کی طرف بلانے والا۔ اللہ کا نمائندہ ہونا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کی اس آیت میں آپ کو فرمایا داعیا الی اللہ بإذنہ، اللہ کی طرف بلانے والے، اللہ کی اجازت، اللہ کے حکم سے۔ فرمایا وسراجا منیرا، وقت پورا ہو گیا، ورنہ میں اس میں تفصیل سے بات کرتا، چند ایک باتیں اشارتاً کہتا ہوں۔ وسراجا منیرا، فرمایا آپ کے متعلق کہ آپ روشن سورج ہیں، چمکتا ہوا سورج ہے، آپ کے متعلق سورج فرمایا، چمکتا ہوا سورج فرمایا، منیر فرمایا۔ جس طرح سورج یہ روشنی پھیلاتا ہے، سورج کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرے ہوتے ہیں، جب سورج آتا ہے تو سارے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا سراج منیرا، چمکتا ہوا سورج۔ آپ کے آنے سے پہلے ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے تھے، کفر تھا، شرک تھا، حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا، آپس میں لڑائیاں تھیں، پتہ نہیں کیا کیا ظلم اور جبر کے طریقے تھے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے آنے سے یہ سارے کے سارے اندھیرے چھٹ گئے، اور گناہ کی جگہ ہدایت آ گئی، شرک کی جگہ توحید آ گئی، حسد کی جگہ بغض کی جگہ اصرار اور قربانی آ گئی۔ یہ ہے سراج منیر۔ سورج جس علاقے سے نکلتا ہے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو روشن کرتا ہے، اور پھر اس کے دور کے جو اوپر ہوتا جاتا ہے، اس طرح دنیا کو روشن چلا جاتا ہے، روشن کرتا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ سراج منیر ہیں، آپ نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو سب سے پہلے دوزخ کے عذاب سے ڈرایا، ان کو ہدایت دی، ان کی رہنمائی کا سامان فراہم کیا، اور اس لیے اللہ پاک نے پہلے فرمایا انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو پہلے دوزخ کے عذاب سے ڈرائی۔ آپ نے جب سب سے پہلے اعلان کیا اپنی نبوت کا، تو اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو اکٹھا کیا، پہاڑ میں فرمایا کہ دیکھو لا الہ الا اللہ کہو، توحید کے قائل ہو جو کامیاب ہو جاؤ۔ مشکل بات آپ نے سنی ہوئی ہے، ابو لہب نے سب اٹھا کے پتھر مارا تھا۔ سب سے پہلے روشنی اپنے علاقے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے رشتہ داروں میں روشنی بدل ہدایت کی، اس کے بعد جو ہے علاقے میں، پھر پوری دنیا میں، اور سورج پوری دنیا کو روشن کرتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی سالت پوری دنیا کے لیے۔ آپ سے پہلے جتنے نبی آئے وہ کسی علاقے، کسی قوم، کسی محلے، کسی شہر کے، ان کی تشکیلات، ان کی ڈیوٹیاں اپنے کسی علاقے میں، کسی قوم میں، کسی شہر میں تھی، لیکن جو ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ سارے جہانوں کے لیے شریعت لے کے آئے، سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو سورج فرمایا، آپ سے پہلے کسی نبی کو بھی اللہ پاک نے اس لقب سے یاد نہیں کیا، یہ لقب نہیں دیا۔ سراج منیر، چمکتا